أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس معاشرے کے اندر ہماری پہچان مسلمان کی حیثیت سے بنائی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تمام باطل مذاہبوں میں سے بچا کر اسلام جیسا دین ہمیں عنایت فرمایا، اور اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعے کو اسلام کے ان نقطوں کو عوام الناس کے سامنے رکھیں جس کے ذریعے سے امت محمدیہ میں ایک انقلاب برپا ہو، مروجہ رسومات سے بری ہوں، توحید کے طرف ہمارا ذہن آئے، شرک سے بیزارگی ہو، سنتوں سے محبت ہو جائے اور بدعات کا انکار کرنے والا بنا دے۔ یہ ایک فکر ہوتی ہے ہماری کہ ہم جستجو اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعہ آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھیں جو 23 سالہ دور نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے رکھا، اور وہ 23 سالہ دور نبوت کی باتیں اس زمین کے اوپر، اس کرۂ ارض کے اوپر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کل وہ لوگ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور آج ہم بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ لوگ مسلمانوں کا دعویٰ ہونے کا کرتے ہوئے دعویٰ جس سرزمین کے اوپر سے شرک کا خاتمہ کر دیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں کے دلوں میں گھسا دیا تھا، لیکن آج میں اور آپ مسلمان ہیں، لیکن میری نگاہوں اور آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ ہوتا ہے دور جاہلیت میں بھی وہ نہیں ہوا تھا۔ آج میرے اور آپ کی ذمہ داری یہ بن چکی ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم تذکروں پر تذکرہ کرتے ہیں، چرچوں پر چرچے کرتے ہیں، لیکن اس کے خاتمے کا کوئی نظام نہیں بناتے۔ کل وہ مسلمان تھے جن کے سامنے اگر کوئی برائی ہو جاتی تو وہ لوگ چبوترے پہ بیٹھ کر کسی کا دیوان خانے کو سجا کر یا کسی مجلس کو آراستہ کر کے اس گناہ کے اوپر یا اس بدتمیزی کے اوپر 2-2 4-4 گھنٹے بحث مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس ایک نظام یہ تھا کہ یہ برائی آ چکی ہے، یہ برائی پہلے سے تھی، یہ اس برائی نے جنم لیا، اب اس برائی کا خاتمہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ جستجو میں لگے رہتے تھے۔ اسی لیے ان تمام حالات اور واقعات کو دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا کے جو نیوز چینل ہیں اس کو کھنگالنے کے بعد، ملک اور شہر کے حالات پہ نظر رکھنے کے بعد، محلے اور خاندان کا جائزہ لینے کے بعد، دعوتوں کا جائزہ لینے کے بعد، مسلمانوں کی حمیت کو اجاگر کرنے کا ذریعہ کیا تھا اور کیا ہے دیکھنے کے بعد، ہم نے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہی منتخب کیا ہے، مسلمان کل اور آج۔ جائزہ لینا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم کتنے % کے مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہم سے کیا دعویٰ کیا ہے قرآن مجید کے کلام اللہ کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام کو کیا سکھائے تھے، اور وہ ایک معمولی اور مختصر سی جماعت
جو बड़े बड़े सुपर पावरों का घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, जिन्होंने एक वलवला पैदा कर दिया था इंसानियत के अंदर, एक जज्बा कूट कूट कर भर दिया था इंसानों के और बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर, वो जमात किससे ताल्लुक रखती थी, उनका सुलूक क्या था, उनका तरीक़ेकार क्या था। और आज मैं और आप अपनी जिंदगियों का जायजा लेना है कि इस्लाम उनके दौर में तरक्की कर रहा था। कस्बे, इलाके, खानदान, कबीले चाह चाह कर मोहब्बत की नजरों से इस्लाम की आगोश में पनाह ले रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया है, ऐसा हमने क्या कर दिया इस सरजमीन पर कि आज जो जो मुमालिक इस्लाम की आगोश में थे, जिन जिन मुल्कों पर इस्लाम का परचम लहराता था, जहां पर अजानें बुलंद हुआ करती थी, जहां की मस्जिदें आबाद थी, जहां के लोग सुरखरू थे, जहां के लोग अमन परस्त थे, जहां अमन और शांति की जिंदगी गुजारी जा रही थी, आज वो ममालिक इस्लाम से दूर होकर के उनके ऊपर यहूद और नसारा का परचम लहरा दिया गया और वो ममालिक की मसाजिद में आज शराब खाने खोल दिए गए, कैबरेट डांस उसमें होने लगा, अजानें बंद कर दी गई, मुसलमानों को कुचल दिया गया, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर दिया गया। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ आखिर? और यही तमाम हालात मेरे इस मुल्क के अंदर भी पैदा किए जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है अजीजान मोहतरम, हम हर जुमा आपको जज्बे में लाने की कोशिश करते हैं, हम हर जुमा आपके सामने उन बातों को रखने की कोशिश करते हैं जिसके जरिए से मुआशरे में सुधार आ जाए, जिसके जरिए से इंसानों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए, हर कच्चे और पक्के मकान में कुरान दाखिल हो जाए, हर चलने वाला आदमी नबी की सुन्नतों को लेकर चलता फिरता रहे। हम कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उम्मत मोहम्मदिया को वो कौन सा सांप सूंघ गया, वो कौन सी रोटी का आटा मुसलमानों ने खाना शुरू कर दिया, वो कौन से निवाले मुसलमानों के पेट में जाना शुरू हो गए कि इतनी बुराइयां इतनी बुराइयां इतनी बुराइयां माशरे में आ गई। लेकिन हम हैं कि थिस से मिस नहीं होते। रात को 3-3 बजे तक चबूतरों पर जागने की आदि ये कौम, पता नहीं किसका जिस्म कहां से कौन क्या देख रहा है, ये देखने वाली ये कौम बन गई। सऊदी निजाम चलाने वाली ये कौम बन गई, मुर्दों के नाम का पैसा खाने वाली ये कौम बन गई। निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद करके वो सब कुछ दज्जाली निजाम हमने कायम कर दिया। झूठ को हमने सच का लिबादा उड़ा दिया और सच को बदनामी के टोकरे में डालकर ढकेल दिया। आपस में एक दूसरे के सीनों को बुग़्ज़ इनाज से भरपूर कर लिया। बात बात पर एक दूसरे पर चाकू उठाना, लट उठाना, जख्मी करना, कत्ल करना, ये आम बात हमने बना दी। बच्चियां आज बुरखा ओढ़ करके तुम्हारे अपने शहर में चार मीनार के दामन से लेकर किंग कोठी और कोठी का चौरास्ता तक, मदीने के चौराहे से लेकर टोरी चौकी के चौराहे तक, ये तमाम की तमाम मुस्लिम औरतें रात के अंधेरे में निकलकर बुरखा ओढ़कर जिस्म फरोश्ती का कारोबार करने वाली बन गई। हमारे नौजवान वाइटनर नशे के आदी बन गए, शराब खाने हर जगह खोल दिए गए, हर इंसान को नशे का आदी बनाया गया और हर मुसलमानों की बस्ती के कॉर्नर पर एक रहन सेंटर कायम कर दिया गया। और हमारी औरतें 2000-4000 के लिए नबी से जंग करने, अल्लाह से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन नफ्सानी ख्वाहिशात को कुचलने के लिए तैयार नहीं। जरा गौर करने की बात है, ये जितने सवालात मैंने और आपके सामने रखे हैं, ये हमने पूरा जायजा लेने के बाद आप लोगों के सामने इन बातों को रखने की जुर्रत और कोशिश भी हमने की है। लेकिन आज क्या मामला है कि फजर में मस्जिदें वीरानी का शिकार हैं, फजर में मस्जिदें बुला रही है, अस्सलातु खैरु मिनन नौम का नारा बुलंद करके बुला रही है। मस्जिदें वीरान हैं, घरे आबाद हैं, शादी खाने आबाद हैं, शराब खाने आबाद हैं, नाच गाने की महफिलें आबाद हैं। अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है, लानत है ऐसे मुसलमानों पर। मैं और आप अगर सुधरे हुए हैं तो उठ के खड़े होना है, वरना अल्लाह खतरनाक तरीके से बास पुरस करेगा कि तेरे शहर में तेरे निगाहों के सामने तेरे नाक के नीचे बुराई हो रही थी,
تم نے اس برائی کو مٹنے کے لیے کیا کیا؟ آج تو ہر انسان کو اپنی زندگی پیاری ہو گئی ہے. ہر انسان سوچ رہا ہے کہ میں کسی کیس میں ملوث نہ ہوں، میں کوئی بدنامی کا ٹوکرا نہ لوں، مجھے کوئی بدنام نہ کرے، میرے گھر کا کھانا اچھا چلتا رہے، میری تجارت بلندی پر رہے، میرے بچے عالی شان اسکولوں میں پڑھتے رہے، بھلے ہی وہاں پر عیسائیت سکھائی جاتی ہو یا وندے ماترم سکھایا جاتا ہو، الگ بات ہے، لیکن میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے رہے. معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں. ایک نیا ٹرینڈ مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہجڑوں کو بلا کر کے اپنی اپنی مجالس میں نچانا. یہاں بیٹھنے والے جتنے نوجوان ہیں، یہاں بیٹھنے والی جتنی ماں بہنیں ہیں، مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں آپ لوگ، لیکن کیا کبھی آپ نے ان برائیوں کا تعاقب کرنے کی کوشش کی؟ ہر مسلمان بچے کے ہاتھ میں فون ضرور ہے، وہ اپنے مطلب کا دیکھتا ہے، اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال اپنے مطلب کے لیے. معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، معاشرے میں برائی نے جنم لے لیا، مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر لا دیا، اسلام کو بدنام کر دیا، ماں عائشہ کی جو عزت کو نیلام کر دیا، بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پردے کو تار تار کر دیا. اس کے باوجود ہمارے اندر حمیت پیدا نہیں ہوتی کہ یہ برائیوں کو معاشرے سے کیسے ختم کیا جائے. جو کما رہا ہوں اس کا 10% حصہ مسلمانوں کے لیے لگاؤں گا، اسلام کے لیے لگاؤں گا. کیا جستجو ہے تمہارے پاس؟ آؤ جائزہ لیتے ہیں انشاءاللہ. آج میری اور آپ کی زندگی 50 سال کی بھی ہو گئی، 60 سال کی بھی ہو گئی، 55 سال کی بھی ہو گئی، 25 سال کی بھی ہو گئی. آج ہماری زندگیاں 25 سال کی اگر کسی کی ہے تو ماں باپ کی فکر یہ ہے وہ بچہ نمازی نہ ہو، وہ بچہ دیندار نہ ہو، وہ بچے کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، کلمے کا مفہوم نہ آتا ہو، نبی کی سیرت نہ جانتا ہو، صحابہ کے واقعات نہ جانتا ہو، اسلام کے ارکان نہ جانتا ہو، ایمان کے ارکان نہ جانتا ہو. ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ بچے کی عمر 25 سال کی ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کر دینا چاہیے. فکر تو یہی ہے، بچی 25 سال کی ہو گئی، شادی کر دینا چاہیے. بچے کی عمر 25 سال کی ہو گئی، شادی کر دینا چاہیے. اب کب کرتے بھائی؟ ابھی کب کرتے؟ اتنی عمر ہو گئی. استغفر اللہ. 25 سال میں تو میں اس لیے مثال یہ دے کر کے بتایا، تمہارے بچے کی عمر 25 سال کی ہو گئی، تم نے دین نہیں سکھایا، اسلام نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، اسلام کے واقعات نہیں سنایا، کچھ نہیں معلوم، اسے مسجد کے آداب نہیں معلوم. وہی 23 سالہ دور نبوت میں اسلام نے اس کرۂ ارض پر اپنی پکڑ کو مضبوط کر لیا تھا. تمہارا بچہ 25 سال کی عمر میں اسلام سے نہ واقف، لیکن 23 سال کے دور نبوت میں اسلام نے وہ شکل و صورت اختیار کر لی تھی کہ بڑے بڑے سورما آ کر کے اسلام کی آغوش میں پناہ لینے کے لیے نبی کے پاس موجود تھے. کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں پوری دنیا تو نہ سہی، پورا ہندوستان تو نہ سہی، پورے اس ریاستیں تو نہ سہی، لیکن کم سے کم جس ریاست میں میں رہتا ہوں، جس شہر میں میں رہتا ہوں، ماں یہ ساری برائیاں ہو رہی ہے، میں روز 2 گھنٹے نکال کر برائی کا تعاقب کروں گا. کیا ہے تم نے کبھی؟ یہ سمجھ بیٹھے ہو، یاد رکھنا. وہ کل کے مسلمانوں کے بارے میں بتاؤں گا ابھی آپ کو. آج کا مسلمان تو دیکھ لیجئے کیا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کل کا مسلمان کیا تھا. الحمدللہ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کمانا ہے، اچھا رہنا ہے، اچھے بلڈنگ بنانا ہے، اچھے اولاد کو پڑھانا ہے، اور داماد یہاں کام کر رہا ہے. ارے کیا کما کے ہماری بیٹی کو کھلائے گا بھائی؟ آسٹریلیا والا ہونا چاہیے، امریکہ والا ہونا چاہیے، کینیڈا والا ہونا چاہیے. ہمارا داماد بڑی بلندی والا ہونا چاہیے، پیسے والا ہونا چاہیے، جس کی چکر سال میں 2 مرتبہ ہندوستان میں ہوتی ہو. وہ داماد تم تلاش کر رہے ہو. دیندار داماد کو ہم نے چھوڑ دیا. داڑھی رکھ کر 10-15 ہزار روپے کما کر نمازی رہ کر اپنی بیوی کو بھی جنت میں ساتھ میں لے جائے گا، وہ داماد کو ٹھوکر مار دیا. یہ آج کا مسلمان ہے. جتنے واقعات سنا رہا ہوں ذہن میں رکھنا، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کل کے جو مسلمان تھے انہوں نے اسلام کو کیسے مضبوطی سے تھاما، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کیا کرتے تھے.
آج محبت کے دعوے زبان کی نوک تک ہیں ہمارے. آج محبت کے دعوے اپنی نفسانی خواہشات کے نیچے دبا کر اپنے نفس کو بلند رکھ کر کام کرنے والے وہ مسلمان آج کے ہیں ہم لوگ. ذرا غور کرو, نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والی یہ قوم, آج کا یہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں بھائی نبی کو چاہتا ہوں. کبھی آئینے میں دیکھا ہے چہرہ کیا کہتا ہے؟ کبھی زبان کو دیکھا ہے یہ کیا کہتی ہے؟ کبھی عبادتوں کو دیکھا ہے کہ نبی کی محبت سے سرشار ہے یا نہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ آؤ محبت کرنے والوں کا جائزہ کل کے مسلمان کیسے تھے. وہ مسلمان ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنانے کے لیے پانی کو منگوایا, صحابہ نے لا کر پانی کا لوٹا رکھا. صحابہ ارد گرد شہد کے مکھیوں کی طرح جم جاتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لوٹے سے لے کر پانی سے اپنا ہاتھ دھونا چاہتے ہیں. صحابہ کرام ایک دوسرے پر گر رہے ہیں اور پانی کا ایک خطرہ زمین پر جانے نہیں دیتے. ہر شخص کو جو پانی ملتا لیتا ہے اور اپنے بدن پر مل لیتا ہے. محبت کا معیار تو یہ تھا. آج کیا معیار ہے تمہارا؟ تم اذان سنتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں کہہ سکتے. آج کا مسلمان ہی ہے ماڈرن مسلمان, آج کا مسلمان بدترین مسلمان. تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے پوری دنیا سے اس کے خدموں کو اکھاڑ کر پھینک دیا, ظالموں کا اس کا حکمران مقرر کر دیا, جیلوں کو مقدر بنا دیا, ساری قوموں کو تمہارے مخالفت میں لا کر کھڑا کر دیا. ذرا دیکھو تو صحیح کل کے جو مسلمان تھے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں پورا تو نہیں بتاؤں گا, نقطہ نقطہ بات کر کے آگے کو بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. اس وقت آج یہاں بیٹھنے والوں میں بہت سارے نوجوان ہیں جن کی عمریں 12 سے 20 سال تک بھی ہوگی, یا 10 سے 20 سال کے درمیان ہوگی, یا 15 سے 25 کے درمیان میں ہوگی, یا اس سے زیادہ کچھ کم ہوگی. میں نوجوانوں تم سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں, یہ چبوترے کی زندگی, یہ راتوں کو جاگنے کی زندگی, یہ سوشل میڈیا کی زندگی, ارے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے صحابہ کے ہاتھ میں چاہتا تو کوئی فون بھی دے سکتا تھا, نعوذ باللہ من ذالک یعص باللہ, لیکن ایک ایسی کتاب صحابہ کی زندگی میں دے دی جس کو کلام اللہ قرآن مجید کہا جاتا ہے. وہ قرآن مجید نازل ہوتا گیا, صحابہ کرام پڑھتے گئے, اور وہ حال اس دنیا کا کر دیا قرآن کے ذریعے سے. تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورۃ الفرقان کے اندر کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو ان لوگوں سے یہ قرآن کو لو اور جد و جہد کرتے ہوئے جتنی تمہاری طاقت ہے لوگوں تک قرآن کو پہنچا دیا کرو. آج ہم کیا پہنچا رہے ہیں بھائی؟ لوگوں کی عصمتیں, لوگوں کا جسم, غیبتوں کا بازار, وقت کو ضائع کرنا آج کے مسلمان کا وتیرہ بن گیا ہے. آؤ ذرا دیکھتے ہیں, آج کل ہی کی ایک نیوز, شہر میں گشت ہوئی, ان تمام مالداروں کے لیے ایک چیلنج ہے. یہاں بیٹھنے والے بھی کوئی مالدار ہیں تو ان کے لیے بھی چیلنج ہے, اسی لیے کہ آج ہم سمجھتے ہیں جو میں کما رہا ہوں تو وہ میرا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ میں اپنے آل اولاد کے لیے کما رہا ہوں. استغفر اللہ, کل ہی ایک آدمی نے پرانے شہر کے اندر قرض سے تنگ آ کر, بے روزگاری سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ایک سوکھی ہوئی پانی کی ٹانکی جو چھت پر رکھے ہوئے تھے, اپنی نفس کو کاٹ کر خون کو بہا کر اس ٹانکی کے اندر تڑپتے تڑپتے دم توڑ دیا. گھر والوں سے جب دریافت کیا گیا کہ یہ آدمی مرا تو کیوں, آخر کیا ایسی وجہ تھی, تو کہا گیا کہ یہ آدمی کے اوپر قرض چڑھ گیا تھا, اس کو نوکری نہیں تھی, قرضدار تنگ کر رہے تھے, بیوی بچوں کو پالنا محال تھا, بے روزگار تھا, نوکری برابر نہیں چل رہی تھی, نوکری مل نہیں رہی تھی. آدمی نے تنگ آ کر اپنی جان کو دے دیا. یاد رکھنا اس سے تو اللہ باس پرس کرے گا کہ بیٹا تو نے خودکشی کی, ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کیا. اس کی سزا تو خودکشی کرنے والے کو ملے گی, لیکن جتنے مالدار لوگ اس شہر کے اندر موجود ہیں اللہ انہیں بھی قاتلوں میں شمار کرے گا. کیوں؟ ارے بھائی خودکشی شو اس نے کی, ہمارا قصور کیا ہے؟ آؤ اسلام نے کیا ضابطہ بنایا ہے زندگی گزارنے کا. قربان جائیے میرے آقا کی زندگی پر.
قدم قدم پر جنہوں نے انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے ایک نظام قائم کیا. ارے اس وقت کی بات تھی. آج تو 10 سال سے تم کما رہے ہو, 15 سال سے کما رہے ہو, 25 سال سے کما رہے ہو, ایک ہی گھر میں 4 5 لوگ کمانے والے ہیں, پھر تمہاری ہرس اور ہوس ختم نہیں ہوئی. آؤ آج کے اس واقعے سے کل کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا وہ غور کرتے چلے. ہجرت کا مسئلہ ہو رہا ہے, مکے میں سب کو لوٹا جا رہا ہے, کچھ نہیں ساتھ میں, ہر صحابی سے لوٹ لیا گیا, سواری, بیوی, بچے, مال و زر, کھانا پینا, لباس, چپل, سب کچھ چھین لیا گیا. غور کرنا, محاسبہ کرنا ہے دل سے, اپنے گریبان میں ذرا منہ ڈال کے جھانکنا کہ میرا مال میرا ہے یا میں اس کے اندر کسی اور کو حصے دار بناؤں. اور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. ہوا یہ ہجرت ہوئی, شروع ہوئی دھیرے دھیرے کشاں با کشاں, دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں صحابہ ہجرت کر رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی. سب کچھ چھین لیا گیا. مختصر یہ, بیوی چھین لی, سواری چھین لی, مال و زر چھین لیا, کپڑے چھین لیے, چپل چھین لی. تنہا ایک آدمی کو جس کو مدینے جانے کا راستہ بھی نہیں معلوم, اکیلا چھوڑ دیا. کہا کہ اب جا سکتے ہو جاؤ. اللہ, غور کر کے دیکھو, آنکھ بند کر کے ذرا تصور کر کے دیکھو. اللہ اکبر. آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ میاں ذرا فجر میں اٹھ کے مسجد میں آ جاؤ تو ہم اٹھنے کے قابل نہیں ہیں. 500 کلومیٹر کا راستہ, ایک اللہ کا بندہ جس کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں, اللہ کے نبی اور اللہ کی محبت میں ملک کو چھوڑ دیا, سواری کو چھوڑ دیا, بیوی بچوں کی قربانی دی, مال کی قربانی دی, اور تنہا نکل گیا. 500 کلومیٹر جانا ہے یہاں سے بنگلور تک. ارے تم تو گھر سے نکل کے باہر جانے کے لیے گاڑی مانگتے ہو, باپ کو تنگ کرتے ہو, بھائی کو تنگ کرتے ہو, میڈیکل جانا ہے, دکان جانا ہے. تم یہاں کا یہیں چلنے کے لیے. آج کا مسلمان وہ کل کے مسلمان جو محبت کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول سے, نکل کے عبد الرحمن ابن عوف مدینے کی سرزمین پر پہنچے. حالت کیا تھی دیکھا ہے کبھی؟ یہ پیٹ کی جب آگ لگتی ہے نا تو ذرا تھوڑی دیر رک کے دیکھنا, ماں پر, بہن پر, بیوی پر غصہ نکالنے سے پہلے تصور کرنا وہ کل کے مسلمانوں نے کیسے برداشت کیا. پینے کے لیے پانی ساتھ میں نہیں ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, کوئی سائبان نہیں ہے, کوئی راستہ بتلانے والا نہیں ہے, بڑے بڑے پہاڑیاں اور گھاٹیاں طے کر کے مدینہ منورہ جانا ہے, نبی کی صحبت اختیار کرنی ہے. صحابی نکل پڑے, مدینے کی سرزمین پر پہنچے. پہنچنے کے ساتھ دیکھا گیا, تاریخ شاہد ہے, صحابہ نے گواہی دی, میرے آقا کی نبوت والی نگاہوں نے دیکھا, صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں پانی والے بڑے بڑے چھالے پڑ گئے تھے. جس کو پھٹا جا رہا تھا, ریت بھر دی جا رہی تھی, پھر چلا جا رہا تھا, پھر چھالا آتا, پھر پھوٹتا, پھر ریت بھر دی جاتی. اللہ اکبر. تم تو نرم نرم جوتے پہن کر کے بھی اسلام کا کام نہیں کر سکتے, کیونکہ محبت یہاں سے نہیں ہے نا تم کو, یہ زبان کی نوک سے ہے. آقا کی محبت, محبت تو یہاں سے ہونی چاہیے. پہنچے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو مالدار تھے, آج کے مالداروں ذرا غور سے سننا تم بھی, ہے اگر حمیت, ہے اگر غیرت, ہے اگر نبی سے محبت, ڈھونڈو کہاں کہاں ہے غریب. نہیں تو ہمارے پاس آؤ, ہم بتاتے ہیں تمہیں جن کی مدد ہم جتنی مختصر انداز میں کرتے ہیں, ہو سکتا ہے تمہارا مال ملے تو ان کی زندگی بھی سنور جائے انشاءاللہ. ہم ایسی عورتوں کو بھی بتائیں گے جو 2-2 3-3 بچوں کی مائیں ہیں, جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا, آج لوگوں کے گھروں میں برتنیں دھو دھو کر اپنی اولاد کو جو ہے نا زندگی گزار رہی ہے. ہم بتائیں گے تمہیں انشاءاللہ. تم آؤ تو صحیح, تمہارا مال لاؤ تو صحیح. استغفر اللہ. عبد الرحمن ابن عوف مدینہ پہنچے. جیسے ہی پہنچے نبی نے حالت دیکھی, نہلایا دھولایا, بالوں سے گر صاف کی, داڑھی کو صاف کیا, دوسرے کپڑے پہنائے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے ساتھی عبد الرحمن بیٹھو. مدینے کے مالداروں کو بلایا. کہاں ہے مالداروں مدینوں, تم کو احساس دلاتا ہوں, اپنا بھائی غریب ہے, سب کو لٹا پٹا کر آیا ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے, رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے, کمانے کے لیے زر بھی نہیں ہے. تم میں سے مالداروں اٹھو اور اپنے اس غریب دوست, اس غریب بھائی کی ضرور مدد کے لیے تیار ہو. کیا کہا تھا صحابہ کرام نے؟ مدینے کے انصار جو تھے کیا کہا تھا؟
یہ نہیں کہا کہ ہائے ہائے کیا مجبوری آ گئی کہ اتنے برسوں سے کما کما کے رکھا تھا، اب دینے کی باری آ رہی ہے، پتہ نہیں کتنا دینا پڑے گا. یہ نہیں سوچا انہوں نے. یا نہیں تو یہ نہیں سوچا کہ زکوٰۃ کا مہینہ آنے دو رمضان والا. عام دنوں میں تو زکوٰۃ دینا ہم لوگ بھول گئے، رمضان میں زکوٰۃ یاد آتی ہے. ہم رمضان آنے دو زکوٰۃ میں سے نکال کے دیں گے، یہ نہیں کہا. بلکہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ایک میرا کھیت ہے جی، آدھا اس میں سے اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں، لے لو بولو اس کو. 2 گھر ہیں میرے، ایک اس کو دے دیتا ہوں. ارے حتی الامکان یہاں نہیں، 2 گھر آدھی زمین کا مسئلہ نہیں یا رسول اللہ، میرا بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا. میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں دونوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیتا ہوں، ان میں سے جو خوبصورت زیادہ ہے یا اسے پسند کرتا ہے تو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے کہہ دو کہ شادی بھی کر لے. مالدارو، یہ اصول تو بنایا تھا میرے نبی نے، یہ اصول بنایا تھا میرے نبی نے. لیکن آج کی مالداری، آج کل کے مسلمانوں کی مالداری کیا کہتی ہے کہ در پر آ کر کوئی مانگنے والا آدھا پون گھنٹہ بیل مار مار کر انتظار کرے کہ صاحب نکلیں گے تو میری زندگی کچھ بدلے گی. اتنا بڑی بلڈنگ، اتنی کاریں، اتنی بڑی جائیداد والا نام سنا ہے، اور وہ صحابی نکل کر کے آ کے کیا کہتے ہیں کہ 10 روپے کا نوٹ فقیر کے ہاتھ میں رکھ کر کہتے ہیں کہ جائیے، یا نہیں تو نوکر کے ہاتھ سے 10 روپے کا نوٹ بھیجا دیا جائے گا اور کہا جائے گا فقیر کو دے دو جاؤ. بچی اگر اصرار کرتی ہے 1000 روپے کا چاکلیٹ مجھے چاہیے فلانی کمپنی کا، تو آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، سوچیں گے نہیں 1000 کا چاکلیٹ وانن فانن بچی کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. مالدارو، ہم نے غرق کیا ہے. کل کے مسلمان تھے، اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، اور آج کا مسلمان ہے جو اپنے آپ پر بھروسہ بھی نہیں کرتا. اپنے مالک حقیقی کی بات تو بہت دور کی بات ہے. اور ذرا دیکھتے ہیں کہ کل کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا. آج جگہ جگہ شراب کے اڈے کھول دیے گئے. ان کل کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے. کل کے مسلمانوں نے یہ کیا تھا، مدینے کی سرزمین ہے، ابھی شراب کی حرمت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، اللہ نے حکم صادر نہیں کیا. وہ بڑے بڑے قبیلوں کے پاس مدینے کے پرانی سے پرانی شراب موجود تھی جس پر وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، ابھی حرمت لاگو نہیں ہوئی تھی. لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح اور کلی طور پر کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اب کوئی شراب نہیں پیے گا. جس کے پاس بھی جو شراب ختم کر دی جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور کیا ہے، جیسے ہی نعرہ بلند ہوا، جیسے ہی آواز ندا لگانے والے نے ندا لگائی، مدینے کی گلیوں میں پھر کر کہا آقا کے قلب اطہر کے اوپر شراب کی حرمتیں نازل ہو گئی، اب ختم کر دیا جائے شراب کو. کیا کیا انہوں نے؟ نہیں بھائی بہت پرانی ہے نا، ذرا دل لگا ہوا ہے، ابھی تو کیسے ہو سکتا ہے، ہاں 1-2 دن کے بعد کر لیں گے نا. اللہ اکبر. شاہد ہے احادیث، شاہد ہے تاریخ. چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا کہ وہ صحابہ کرام جن کے گھروں میں شراب رکھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے مٹکوں کو ایسے لا کر سڑکوں پر پٹک دیا، وہ شراب کو بہا دیا کہ گلیوں سے پانی نہیں شراب بہ رہی تھی. بہتے بہتے سارے چیزیں ختم کر دی گئی شراب کی. حتی الامکان ان کا جذبہ ایمانی تو دیکھو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز تو دیکھو کہ شراب کو بہا دیا دور دور تک. اب بعض صحابی کہتے ہیں کہ ابھی ابھی ہم کو نہیں معلوم تھا کہ حرمت کی آیتیں آنے والی ہیں، ہم نے ابھی ابھی 2 چلو اپنے پیٹ میں اتار لیا ہے. پیٹ میں چلے گئی، جو پیالے میں تھی پھینک دیا، جو مٹکے میں تھی پھوڑ دیا، لیکن 2 چلو ابھی بچی ہوئی تھی، وہ ابھی پیٹ میں اتارا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے ضمیر نے ہم کو للکارا، ہم نے 2 انگلیوں کو اٹھایا اور اپنے حلق میں ڈال ڈال کر خے کر کے ان شراب کو باہر نکال دیا. اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ پارٹی ہے، بزنس کا معاملہ ہے، اسٹیٹس ہے، کمپنی میں جاب کرنا ہے، اگر یہ نہیں کروں گا، ساتھ نہیں دوں گا تو نکال دیا جاؤں گا. بھائی پوری تو نہیں پی رہا ہوں. اور بعض مسلمانوں کا ہمارے پاس سوالات آتے ہیں ایسے، بعض مسلمانوں کا گمان یہ ہے کہ جو شراب ہوتی ہے جس سے نشہ ہوتا ہے وہی حرام ہے، بیئر پینے سے نہیں ہے. بھائی
کیا مولوی صاحب بیئر بھی پی سکتے ہوں گے نا, اسٹیٹس ہے نا اب یہ کمپنی کا, اس سے تو نشہ نہیں ہوتا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ آج کے مسلمان کی دخیانی سی سوچ ہے. اگر یہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا, نبی سے محبت اس کے سینے میں ہوتی, تو وہ رول استعمال کرتا, وہ طریقہ استعمال کرتا جو صحابہ کرام نے کیا تھا, اور پھر آج صالح اور بہترین معاشرہ ہمارا تیار بھی ہو جاتا. کہاں ہے بتائیے, کون ہے بتائیے, کدھر سے ہے بتائیے. آج تو تعویلیں نکالنا میرا اور آپ کا مشغلہ بن چکا ہے. نہیں بھئی ایسا ہو رہا تھا تو میں ذرہ ایسا کرنے گیا تھا, ایسا ہوا تھا. استغفر اللہ ربی, یہ تعویلوں کا نکالنا اسلام کو غرق کر دینا ہے. یہ تعویلوں کا نکالنا مسلمانوں کو تباہ برباد کر دینا ہے, اور تعویل کا نکالنا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. آج تو معاملہ میرا اور آپ کا یہ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اپنے عمل کو درست کرنا نہیں چاہتے. کیا مہم چلائی ہے آپ لوگوں نے, کبھی اٹھایا ہے قدم کہ نہیں بھئی کوئی ایک علاقہ شہر کا ایسا بنا دیا جائے صرف شراب وہیں پر ملے, یہ مسلمانوں کی آبادیوں کے قریب میں کوئی شراب کی دکان نہیں ہونی چاہیے. کیا ہے کبھی, بولا ہے کبھی؟ اللہ اکبر. کیا بولو گے تم آخر, کب بولو گے تم آخر, کب سدھارو گے معاشرے کو, کب جو ہے نا بگاڑ کو ختم کرو گے تم, کب اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو گے؟ اس وقت میں ہوگا جب اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں, رسول کا طریقہ ہماری زندگی میں ہو, تو وہ مسلمان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. ہم نے اس سے پہلے بھی اس واقعے کو رکھا تھا, آج پھر رکھ دیتا ہوں, اس لیے کہ کل کے جو مسلمان تھے ان کا بھروسہ اللہ پر کتنا تھا, اور آج کے جو مسلمان ہیں ہمارا کتنا بھروسہ اللہ رب العزت پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, ان واقعات کو سننے کے بعد مسجد کے دروازے تک یاد مت رکھنا دوستو, ان کو لے جاؤ. جتنے تمہارے خاندان میں نوجوان بھائی ہیں نا, تمہارے چچیرے, پھپیرے, ممیرے, خلیرے یا سالے, خلیرے سالے, جتنوں سے بھی تمہارے تعلقات ہیں, ان کو بٹھاؤ یا تو ان سے ملاقات کر کے ان واقعات کو سامنے رکھو کہ دیکھو بھائی, مسلمان ہونا ہے تو ایسا ہونا ہے, ایسا کرنا ہے. یہ نچلنے والی ادھوری مسلمانی ہے, یہ تھوڑی تھوڑی دھوکے والی مسلمانی نہیں. بننا ہے تو پورے مسلمان بن جاؤ, یا بننا ہے تو پورے منافق بن جاؤ. یہ دو کشتی کا سوار مسلمان ناکام. آؤ دیکھتے ہیں نوجوانوں اس واقعے سے ہم کیا درس لیتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی جن کا نام ہے مہران رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ذمہ داری سونپی تھی کہ جہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے نکلتے, جب قافلہ واپس آتے ہوتا تو سب سے آخر میں آپ کی باری ہوتی. وہ واپس آتے آتے جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے پڑاؤ کیا تھا, جلدی میں کوئی چیز اگر بھول گئے ہیں, سامان بھول گئے ہیں, تو اٹھا کر لانے کی ذمہ داری مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. آج تو معاملہ یہ ہے, وہ اکیلے تھے, اونلی ون پرسن, ون مین آرمی تھے وہ. آج ہمارے پاس سسٹم ایسا ہے, جوڑی جوڑی ہو گئی عورتوں کے جیسا. عورتوں میں ہوتی جوڑی جوڑی, اور جوڑی جوڑی اتنا بڑا نقصان پہنچا رہی کہ بھئی چل رہے ہیں کیا یارو, تم بھی میرے کو جاؤ بول کے بولے تھے, تم بھی آؤ نا یارو, ذرا ٹائم پاس ہو جاتا. چلو انہیں نہیں بولا تو انہیں بھی نہیں جاتا. ختم. یہ جوڑی جوڑی کا نظام اسلام کو درہم برہم کر دیا. وہ کل کے مسلمان تھے, تنہا نکل جاتے نبی کے اشارے پر, اور مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل گئے تنہا. اللہ کے نبی کا قافلہ آگے جا رہا ہے, پیچھے پیچھے مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکے ہوئے نشانات ملے. کچھ سامان وغیرہ بھول چکے تھے, کچھ سامان تھا جو چھوٹ گیا تھا صحابہ کرام کا پیچھے, وہ ایک جگہ جمع کر لیا. اللہ اکبر. اور پھر اے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, اگر کسی سے کہہ دیا جائے 1 گھنٹہ وہاں ٹھہر کے آنا, تو 15 منٹ کے بعد یوں ہوگا وہ, پھر اس کے بعد میں یوں ہوگا وہ, پھر کمر کو سیدھی کریں گا, پھر گردن کو ذرا سہلا لیں گا, پھر ادھر ادھر دیکھیں گا, کوئی لا کے ٹیبل یا کرسی دے دیا تو اچھا ہے, 20 منٹ سے کھڑا ہوا بھائی پجڑیاں درد ہو رہے ہیں. یہ تمہاری جوانی ہے, اس لیے تو اسلام برباد ہو رہا ہے, اس لیے تو اسلام پر ریمارک آ رہے ہیں, اس لیے تو اسلام کو تباہی کے دہانے پر ہم نے چھوڑ دیا.
آؤ کل کے مسلمانوں کے سے دیکھو اسلام کو کیسا اونچا دکھاتے تھے وہ لوگ اور کیسی طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ حضرت مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سامان جمع کیا اور کم سے کم 4 یا 6 آدمی کے اٹھانے کا سامان ایک جگہ باندھا۔ غور سے سننا عزیز نوجوان ساتھیو، یہ طاقت پیدا کرو، گٹکوں کو چھوڑو، رات کو جگنا چھوڑو، عاشقی چھوڑو، فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اور ایک آدھے گھنٹے کی واکنگ کرو۔ فزیکلی بھی ٹائٹ ہونا چاہیے، نہیں ہے مسلمان فزیکلی ٹائٹ؟ صبح میں 8 بجے سورج نکلنے کے بعد اٹھے تو فزیکلی ٹائٹ رہ سکتے آپ؟ استغفر اللہ ربی، بالا ہجڑوں کے جیسے، چال عورتوں کے جیسی مسلمان نوجوان پھر استغفر اللہ ربی۔ حضرت مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کیا سامان کو، گٹھڑی باندھی اور پھر اپنے سر پر لاد لیا، کوئی نہیں اٹھانے والا، اکیلا آدمی 4-6 آدمی کا سامان لیا، سر پہ لاد لیا۔ جنگل کا راستہ ہے، اکیلا آ رہا ہے، دھیرے دھیرے کشا با کشا قدموں کو ڈالتے ڈالتے مہران رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں اور جنگل میں سر پر رکھا ہوا اتنا وزن، اور جنگل میں ایک شیر نے آ کر راستہ روک لیا۔ شیر کھڑا ہوا ہے سامنے، حملہ کرنے کے لیے ہے۔ شیر کی فطرت میں ہے نا حملہ کرنا۔ آج اگر جھنگر نکل جائے ذرا سا بستر کے نیچے تو عورتیں یہ نوجوان بھی چیخے گا، ہائے کیا ہو گیا بھائی، جھنگر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کے مسلمان، یہ آج کے مسلمان، وہ کل کے مسلمان جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں، سامان سر پر لدا ہوا ہے، سامنے شیر کھڑا ہوا ہے، شیر غرا رہا ہے۔ حضرت مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، کہاں مخاطب ہو کر اس شیر سے، اے شیر، تجھ کو بھی پیدا کرنے والا وہ اللہ اور مجھ کو بھی پیدا کرنے والا وہی اللہ، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھے اشرف المخلوقات بنایا گیا، تجھے حیوان اور جانور بنایا گیا۔ اب یہاں پر باری یہ ہے کہ میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ گٹھڑی، یہ تمام کا سامان لوگوں تک پہنچاؤں۔ میں نے ذمہ داری کو قبول کیا ہے اپنے آقا کی بات کو سن کر۔ اگر تو مجھے نقصان پہنچائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تیرا گریبان پکڑے گا اور تجھے باز پرس کرے گا اور تجھے سزا دے گا۔ چھوڑ میرا راستہ، مجھے آقا کے پاس جانا ہے۔ چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا کہ شیر جو ہے دم دبا کر راستہ چھوڑ کر مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ دے دیتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامان سر پر 4-6 آدمی کا لدا ہوا ہے۔ میرے آقا نے جب دیکھا مہران اتنا وزن اٹھا کر آ رہے ہو، سواری نہیں تھی ان کے پاس، کئی 100 کلومیٹر کا راستہ پیدل طے کرنا تھا۔ تمہاری جوانیوں پر للکار ہے یہ آج کے مسلمانوں، تمہاری جوانیوں پر للکار ہے واقعہ۔ چلتے چلتے نبی کی خدمت میں اللہ کے نبی نے دیکھا تو فوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ میری امت کا سفینہ ہے۔ سفینہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سفینہ پتہ بھی ہے؟ آدھی انگلش آدھی اردو بول کے زندگی گزار لے رہے ہیں ہم لوگ۔ نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں تھا، کوئی بھی نہیں بولتے، آپ کا ویٹ کر رہا ہوں تھا۔ استغفر اللہ ربی، یہ قوم ترقی کر سکتی کیا؟ آدھا تیتر آدھا بٹر لے کر کے مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفینہ کا لقب دیا میرے آقا نے۔ کہاں؟ یہ جہاز ہے، جہاز میری امت کا جہاز ہے جو سمندر میں بڑا ایک وزن لے کر کے چلتا ہے، ویسا میرا مہران بھی تمام وزن کو برداشت کر کے زمین پر چلتا ہے۔ مہران میری امت کا سفینہ ہے کہا۔ تم کو کس لقب سے نوازا جائے؟ تمہارے اندر کوئی صلاحیت ہے تمہارے اندر صلاحیت تو تم ضائع کر رہے ہو، جاگ کر 4 لوگوں میں بیٹھ کے بیکار کی بحث کر کے، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے، ادھر ادھر گلیوں میں پھر کے، وہاں کھانا اچھا مل رہا وہاں چلے گئے، وہاں دعوت چھوڑی وہاں چلے گئے۔ تم کو تو یہ لقب دیا جا سکتا ہے بھگوڑے کا، کون سا لقب دیا جائے؟ وہ کل کے مسلمان جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، لیکن آج کا یہ مسلمان بیچارہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر نوجوانوں اور آج کے مسلمانوں، ان واقعات سے اپنی زندگی کو سرشار کر لو۔ آقا کی ہر حکمت ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے، آقا کی ہر بات ہمارے لیے جنت کا ورثہ ہے الحمدللہ۔ اگر تم نے دھوکہ دیا یا دھوکے کی زندگی گزاری، ہاں بھائی رسول اللہ کی باتیں صحیح ہے مگر معاشرے میں ایسا چل رہا نا،
تو تمہارا شمار عبداللہ بن ابی کے ساتھ ضرور ہوگا، ابوبکر صدیق کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا تمہارا شمار. سوچ لو اچھے طریقے سے، دو رنگ چھوڑو ایک رنگ کے ہو جاؤ. اللہ نے کہا صبغت اللہ، تم لوگ اللہ کا رنگ اختیار کر لو. اللہ کتنے ہیں بھائی؟ اللہ کتنے ہیں بھائی؟ ایک اللہ ہے. تو اللہ نے کہا میرا رنگ اختیار کر لو. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، علماء نے، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرو، کسی اور کی بات کو نہیں مانو. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہو بھائی صحیح ہے، وہ دور کے واسطے تھا، وہ اب آج کے دور کے واسطے ہے کیا؟ استغفر اللہ ربی. صبغت اللہ کا معنی نہیں سمجھا تم نے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں پیغام نازل کر کے کہا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 کے اندر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. پڑھا ہے کبھی پڑھا ہے یہ پیغام کو؟ نہیں نا. ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن قسم کھانے کے واسطے، گنڈے تعویذہ بنانے کے واسطے، نظر اتارنے کے واسطے، گھر سے جن شیاطین بھگانے کے واسطے. قرآن ہدایت کے واسطے تھوڑا ہی ہے نا. ہدایت کے لیے اگر ہوتا تو اس پر پورے مسلمانوں کی نظر ہوتی، ہر مسلمان گھر میں پڑھتا کہ اللہ کا تقاضا کیا ہے، اللہ اس آیت میں مجھے سمجھا کیا رہا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں اے ایمان والو، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والو، اے ایک اللہ ایک رسول پر ایمان رکھنے والو، مسلمانوں تم سے کہہ رہا ہے اللہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، 100% پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اتباع مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور آج شیطان کی اتباع کر کے رسول کا نام لے رہے ہیں، آج شیطان کی اتباع کر کے اللہ کا نام لے رہے ہیں، آج شیطان کی اتباع کر کے نام محمد رکھ لے رہے ہیں، آج شیطان کی اتباع کر کے مسلمانوں میں نام شمار کر لے رہے ہیں. ارے ہاں تمہارا نام مسلمانوں میں ضرور شمار ہوگا، ان مسلمانوں میں جو آخرت میں ہے، جو ہے نا جنت کے لیے تیار کیے جائیں گے. مسلمانوں میں ضرور دنیا میں ہمارا نام شمار ہوگا، آدھار کارڈ میں ضرور ہوگا مسلم تھے تم، ووٹر آئی ڈی کارڈ میں ہوگا مسلم تھے تم، پاسپورٹ میں ہوگا مسلم تھے تم، راشن کارڈ میں ہوگا مسلم تھے تم. ارے تم یہ ناموں کو دیکھ کے خوش ہو جا رہے کہ بھئی میرا نام مسلم لکھا گیا، پاسپورٹ میں بھی مسلم لکھا گیا، آدھار کارڈ میں بھی مسلم لکھا گیا، ووٹر آئی ڈی کارڈ میں بھی مسلم. یہ سرکاری مسلمان ہیں تم، اسلامی مسلمان بنو. یہ سرکاری مسلمانوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. غلامی میں رہو گے، تلوے چاٹتے رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو پامال کرتے رہو گے، اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے رہو گے. ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو ہم میٹنے کی جرت نہیں کر سکتے. یہ حال ہم نے بنایا ہے. وہ کل کے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی اولاد کو یتیم کرنا گوارا کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا گوارا کیا، اپنے جسم کے اعضاء کٹوانا گوارا کیا، اپنے گھروں کو نیلام کرنا گوارا کیا، راتوں کی نیند اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرنا گوارا کیا، اللہ کے پیغام کے خاطر مسجدوں کو بھرنا گوارا کیا، اللہ کے لیے مسجدوں کو بنانا گوارا کیا. لیکن آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آج کا مسلمان تو یہ کر رہا ہے کہ جہاں مسجد بنتی ہے اسے توڑنے کا پروگرام کر رہا ہے مسلمان. ابھی کیا ہوا پتا ہے کچھ بھی؟ ابھی نظام آباد کے ڈسٹرکٹ ڈچ پلی کے اندر جو واقعہ ہوا، جو سانے ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا آج کے جمعے کے دن بہت بڑا احتجاج ہو جاتا ان بے غیرت مسلمانوں کے لیے جو مسجد بن رہی ہے، جہاں اللہ کی صدائیں بلند ہوگی، جہاں 5 وقت اللہ کو یاد کیا جائے گا، جہاں سجدے ہوں گے، جہاں توحید کا پرچم بلند ہوگا، جہاں سے رسالت کا پیغام عام ہوگا دنیا تک، محلے تک، شہروں تک، ریاست تک. ظالموں نے آ کر وہاں پر جو مسجد بنا رہے تھے مسلمان، اور کس نے حملہ کیا؟ مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا، زخمی کر دیا، دانت توڑ دیے، سر پھوڑ دیا. کیوں؟ قصور کیا تھا ان کا؟ مسجد ہی تو بن رہی تھی، اللہ کا پیغام اونچا کرنے کا مرکز تعمیر ہو رہا تھا. پورے مسلمان مل کر کے ہم لوگ اس مسجد کی مدد کرنا چاہیے تھا. لیکن آج اگر ہم لوگ یہ چیزیں ختم نہیں کرتے ہیں، یاد رکھنا عزیزان محترم، اگر یہ مسئلہ کی اختلافات، یہ مسئلہ کی جو ذہنیت جو ہم رکھتے ہیں،
جو دشمنی اپنے سینے میں ہے، آؤ بیٹھو ایک جگہ انشاءاللہ العزیز، بات کرتے ہیں قرآن کھول کر کے. ہمارا قرآن تمہارا قرآن نہیں، تمہارا قرآن لاؤ انشاءاللہ العزیز. پھر بیٹھتے ہیں انشاءاللہ، پھر کھولیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے. لاؤ تمہاری احادیث. ہم نہیں کہتے کہ ہماری الگ تمہاری الگ، تمہاری سوچ الگ ہے. اصل میں جو مذہبی تعصبیت رکھتے ہیں، آؤ ذرا صحابہ کے پاس قرآن کی اہمیت تمہاری ہماری الگ الگ تھی. کیا مہاجرین کا نعوذ باللہ قرآن الگ، کیا جو ہے انصار کا نعوذ باللہ قرآن الگ تھا؟ نہیں تھا نا. وہی ایک قرآن ہے جو پوری دنیا کو سنبھال رہا ہے. وہی ایک قرآن ہے جس کا روب و دبدبہ آج بھی باقی ہے. وہی ایک قرآن ہے جو انسانوں کو انسان بناتا ہے. وہی ایک قرآن ہے جو ہے مذہبی رواداری کو برقرار رکھتا ہے. وہی ایک قرآن ہے جو بھائی جندی کا پیغام دیتا ہے. وہی ایک قرآن ہے جو اللہ کے جو ہے نا پیغام ناشر کرتا ہے. وہی ایک قرآن ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہی ایک پیغام ہے، وہی ایک قرآن ہے، یہ کہتا ہے پوری دنیا سے کہ رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہ مانا جائے. اس مرکز سے، اس مسجد سے کیا بلند ہونے والا تھا؟ یہی پیغام تو وہاں سے دیا جانے والا تھا. لیکن یاد رکھنا، ایک مسجد وہ بھی بنی تھی مدینے کے 10 جو ہے محلے میں، جس کو مسجد زرار کہا گیا تھا، جس کو عبداللہ ابن ابی نے بنایا تھا. اور اللہ کے نبی سے اقرار لیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ جہاں جا رہے ہیں غزوے پر، آنے کے بعد آپ کے دست حق پرست سے اس مسجد کا افتتاح ہم کرائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں بے شک کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے پر اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا نبی کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد کا افتتاح کرنے نہیں جائیں گے، آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ان منافقین نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے. ان کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں رکھنا پیدا کر دیا جائے اور آپ کے خلاف مہم چلائی جائے. لہٰذا اللہ نے آسمان سے وحی کا نزول کر کے کہا، اب یہ مسجد زرار نہیں رہی، یہ مسجد ہی نہیں رہی، یہ عبادت گاہ نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھیے اور اس مسجد کو زمین دوز کر دیجیے. اور ہوا یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اٹھے اور مسجد کو زمین دوز کر دیا. ہم نے تو کبھی کسی مسجد پر جو ہے یہ ریمارک نہیں لگایا نا؟ لگایا ہے کسی نے؟ نہیں. مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے. ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، 3 نمازی ہوتے ہیں، ایک چور ہوتا ہے. تو کیا کہا جائے گا؟ گھر خراب ہے؟ نہیں، یہ جو کنبا ہے اس میں سے کوئی ایک فرد خراب ہے، کہاں تو یہ جائے گا. لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ مسجد نہیں بننا. اگر یہی کام کوئی RSS بجرنگ دل والا اگر کر دیتا تو کیا کرتے تھے آپ؟ یہی کہتے کہ یہ یو پی نہیں ہے بھیا، یہاں نہیں چلنے والا ہے، یہ بہار کا معاملہ نہیں ہے، یہ تلنگانہ ہے، یہاں تو بنے گی. ہم نے تو یہ کہتے تھے. لیکن ایک مسلمان مسجد بنا رہا ہے، تم جا کے وہاں 10 روپے نہیں دے سکتے، تم اپنا وقت وہاں نہیں دے سکتے، تم پائپ لے کے وہاں پانی نہیں مار سکتے، تم اس کے 1 گھنٹے کے لیے حفاظت نہیں کر سکتے. لیکن پہنچ گئے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے والے، اپنے آپ کو عاشقان رسول بھی کہنے والے، پہنچے اور حملہ کر دیا. نہیں بننا مسجد. کیوں نہیں بننا بھائی؟ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اس منبر سے کہہ رہے ہیں ہم، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کون سی دنیا کی طاقت روک سکتی ہے مسجد بننے سے. انشاءاللہ اگر وہاں کے مسلمان اگر کمزور پڑتے ہیں، انشاءاللہ ہم یہاں سے مسلمانوں کو ضرور لے کر کے جائیں گے اور مسجد کی تعمیر کریں گے انشاءاللہ. یہ کیا ماجرا ہے؟ کل کے مسلمان تھے جو مسجد نبوی کو بنانے کے لیے جب اعلان ہوا، اللہ اکبر، لے جاؤ، یہ آخری بات دے رہا ہوں انشاءاللہ، ذہن میں بٹھا لو. کل کے جو مسلمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وہی مسجد نہیں تھی بنی ہوئی، صرف پتھروں سے حد بندی کر دی گئی تھی، جو معراج کے سفر میں نبی کو بتا دیا گیا تھا. حد بندی کر دی گئی، نمازیں چل رہی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کون ہے؟ میٹنگ کی اللہ کے نبی نے، تمام لوگوں کو بلایا، مدینے کے انصار مہاجرین کو، اور کہا کون ہے تم میں سے جو مسجد کی تعمیر میں اپنا مال لگانا چاہتا ہے؟ اٹھو اور جتنی استطاعت ہے تمہاری مسجد تعمیر کرنے کے لیے مال لگا دو. اللہ اکبر. اے مسلمانوں غور سے سننا ان باتوں کو. جو 10 تولے بیویوں کا زیور الماری میں چھپا چھپا کے رکھا ہے نا، بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوئی، بھی بیٹی کے نام سے 5 تولے کا زیور شادی میں کام آئے گا. ارے بچی زندہ رہتی نہیں رہتی، تم رہتے نہیں رہتے، کوئی لوٹ لیتا رہتا وہ بھی نہیں معلوم.
آنے والے وقت کا ایسا دکھتا کہ اللہ نے ان کے نام پروانہ جاری کر دیا کہ تم اتنے سال تک زندہ رہنے والے ہیں میاں. حال تو یہ اس امت کا جب اعلان ہوا, میرے آقا نے اعلان کیا اور کہا کون ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دوہرے داماد کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہوئے ہاتھ بلند کیا, کہا یا رسول اللہ اس مجموعے میں سے کسی سے ایک درہم بھی دینار بھی نہیں لینا. عثمان تیار ہے پوری مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اور کرو, یہ ہے جذبہ, یہ ہے جذبہ. منگنا پڑتا ہے. مسجدیں چندے کی ہو گئی, مدارس چندے کے ہو گئے, حفاظ چندے کے ہو گئے, علماء چندے کے ہو گئے, مؤذنین چندے کے ہو گئے. ہم نے تو چندوں کا اسلام بنا دیا. گھر کو چننا دلانا ہے تو کبھی خاندان والوں سے 2-2, 4-4 روپے چندہ نہیں منگا, لیکن مسجد میں لائٹ کا بل بننا ہے تو چندہ لینا ضروری ہے. وہ بھی صاحب کو 4-4, 5-5 وقت فون کرے تو چھٹویں وقت فون اٹھا کے ارے میں ذرا بھول گیا تھا بھائی, ذرا یاد نہیں ہے, ذرا بھیج دو کل بچے کو. کب تک بھیجوں بھائی؟ 4 بجے تک بھیج دو. 4 بجے گھر پہ رہتے ہی نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ہے آج کے مسلمان, وہ تھے کل کے مسلمان. تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آج کے مسلمان آپ بننا چاہتے ہیں یا وہ کل کے مسلمان بننا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کل کے مسلمانوں کے عمل, سوچ, وچار کو دیکھتے ہوئے اللہ نے آسمان سے 2 پیغامات کا نزول کیا. 2 پیغاموں میں سے پہلا پیغام یہ دیا, نبی کے قلب اطہر پر کہا یا رسول اللہ ہم نے مکے سے لے کر مدینے تک آزما لیا ہے انہیں, کسوٹی پر گھس کے دیکھ لیا ہے انہیں, جب یہ تیار ہیں تو لوگ ہم پیغام دیتے ہیں, سنا دو ان لوگوں کو, پورے کے پورے جتنے ہیں آپ کے ساتھ, عورتیں, مردوے, بچے, بوڑھے, کسی ایک طبقہ, ایک قبیلہ, ایک طاقتور, کمزور نہیں, سب کو سنا دو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. جتنے بھی ہیں لوگ ہم سب سے راضی, وہ ہم سے راضی, ہم ان سے راضی, اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کے لیے جنت تیار رکھی ہوئی ہے. پہلا پیغام. دوسرا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کے نام کیا, کہا کہ یہ عشرہ مبشرہ ہے. یہ 10 صحابہ کرام یہ ایسے صحابہ ہیں یا رسول اللہ, ابو بکر سے لے کر سعید بن زید تک, یا ایسے صحابہ یا رسول اللہ کہ ہم نے ہر طریقے سے انہیں آزما لیا, لیکن انہوں نے کبھی نا کا نعرہ بلند نہیں کیا, انہوں نے کہیں ابھی کمزوری کا نعرہ بلند نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ہمارے ہر حکم پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہنا آپ کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا اور بغیر حساب کتاب کے انہیں جنت میں ڈال دیں گے. کوئی باس پرس نہیں, کوئی سوال نہیں, کوئی پوچھیں گے نہیں, کہاں تھے نہیں, کیا کرے نہیں, جاؤ جیسے ہی مرے ان کے روح کو ویسے جنت میں داخلہ دیا جائے. اب آپ کے میرے ہاتھ میں ہے, اے میری ماں بہنوں, اے میرے بزرگوں, اے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, یا آپ وہ کل کے مسلمان بننا چاہتے ہیں یا آج کے مسلمان بننا چاہتے ہیں. آج کے مسلمان اگر بنو گے تو پھر نمرود ہمارا ساتھی رہے گا, فرعون ہمارا ساتھی رہے گا, ابو جہل ہمارا ساتھی رہے گا, شداد ہمارا ساتھی رہے گا, ابو لہب ہمارا ساتھی رہے گا. یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے ساتھی رہیں گے جو جہنم میں ملیں گے, جنت میں نہیں ملیں گے. جنت میں ملنے والوں کی پہچان الگ ہے, جہنم میں ملنے والوں کی پہچان الگ ہے. ہم ساری زندگی جہنم میں عمل کر لے کے جنت میں جانے کے جو شوقین بنے بیٹھے ہیں, یہ نہیں چلنے والا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جنتی بننا چاہتے ہیں یا جہنم میں بننا چاہتے ہیں. یہ دنیا ہر ایک کو دی گئی, مجھے بھی دی گئی, آپ کو بھی دی گئی, نبیوں کو بھی دی گئی, اولیاء کو بھی دی گئی, اللہ سے محبت کرنے والوں کو بھی دی گئی, اللہ سے نافرمانی کرنے والوں کو بھی دی گئی, رسول اللہ کے دشمنوں کو بھی دی گئی. اور انہوں نے کیا چنا, کیا لیا, کیا کیا, میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ابھی بھی وقت دیا ہے میرے اور آپ کو, جتنی زندگی, جتنی حیات بچی ہوئی ہے, اس کو ہم اسلام کے لیے صرف کریں, اللہ کی محبت میں صرف کریں. نبی کے ایک اشارے پر مال ہی نہیں, جان, اولاد, ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے جو ہے نا صرف کریں. اور اپنا قیمتی وقت جو بچا ہوا ہے ہمارے پاس, اس وقت کو جب بھی آپ کو وقت ملے اسلام کے لیے, سربلندی کے لیے, اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے, برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کھینچے. پھر دیکھیے انشاءاللہ العزیز ایک صالح اور بہترین معاشرہ تیار ہوگا, اور اسلام کی وہ شکل و صورت
آج بھی اس دنیا میں لوگوں کے سامنے آئے گی جو کل کے مسلمانوں نے بنائی تھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہمارا شمار جو گزرے ہوئے کل کے مسلمان ہیں ان میں کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارا شمار آج کے مسلمانوں سے نکال دے میرے غفور رحیم۔ یا اللہ ہر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر جمعے کے جیسا مسجدوں کو بھرنے والے بنا دے میرے پاک پروردگار۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں جانے والا بنا دے اللہ۔ سودی نظام کو ختم کرنے والا بنا دے، شرک کے نظام کو ختم کرنے والا بنا دے اللہ، بدعتی نظام کو ختم کرنے والا بنا دے اللہ، سنت سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ، اپنے آقا سے پکی اور سچی محبت کر کے جنت میں جانے والا بنا دے میرے اللہ۔ یا اللہ آپس میں ایک دوسرے کے سینوں کو ایک دوسرے کے لیے کھول دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو بھی دشمنیاں مسلمانوں سے مسلمانوں کے سینوں میں اسے ختم فرما دے میرے اللہ۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا اور رہے گا یا اللہ، لیکن اس ملک کے امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ایسے ظالموں کا شکنجہ مروڑ دے میرے پاک پروردگار، ان کے عزائم کو ختم کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، داعیوں کی حفاظت فرما، مسجد کے امام کی حفاظت فرما، مسجد مؤذنوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مالدار ہیں ان کو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق سے نواز میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔